أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف، بس البتہ پھیریں گے ہم آپ کو جس قبلہ کی طرف تو راضی ہے۔ اب پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں بھی تم ہو تو پھیرو اپنے چہروں کو اس کی طرف۔ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور البتہ اگر تو انہیں دے دی ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب ہر قسم کی نشانی، تو پھر بھی نہیں اتباع کریں گے تیرے قبلے کی، اور نہیں ہے تو ماننے والا ان کے قبلے کو، اور ان کا بعض نہیں ماننے والا دوسرے کے قبلے کو۔ اور البتہ اگر تو اتباع کرے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو اس وقت بے شک تو ظالموں میں سے ہوگا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ تحویل کعبہ کے بارے میں بات چلی ہوئی تھی، تو اس کے متعلق یہ ہے حکم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس تھا تو اس وقت مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میرا قبلہ جو ہے دوبارہ بیت اللہ بن جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی، پہلی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر اور طبعی طور پر جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملت کی طرف راغب تھے، اور چاہتے تھے کہ دوبارہ قبلہ بھی وہی ہمیں ملے جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو آپ کی یہ دلی خواہش تھی، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی کعبہ بیت اللہ ہی بنایا جائے، اور باقی قبائل عرب جو تھے وہ بھی ملت ابراہیمی کو کم از کم زبان سے تو مانتے تھے، تو ان کی پیروی کے مدعی بھی تھے۔ تو اس وجہ سے بھی کعبہ کے قبلہ مسلمین ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی زیادہ توقع تھی۔ باقی سب کا قبلہ جو بیت المقدس ہوا تھا اس میں اہل کتاب کی موافقت کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن 16-17 مہینے کے عمل کے بعد وہ تو امید ختم ہو چکی تھی، کیونکہ یہود مدینہ نے اس کی وجہ سے کوئی اسلام کے قرب ہونے کی بجائے بعید ہی ہوئے ہیں، قریب نہیں ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا جی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے دین کے کبھی متبع نہیں بنیں گے، ہاں آپ ہی اس کے متبع ہو جائیں الگ بات ہے، پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی اب امید نہیں رہی تھی، اور مشرکین عرب کی توقع کی جا سکتی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چند وجوہ کی بنا پر یہ تمنا تھی کہ میرا کعبہ جو ہے قبلہ جو ہے وہ کعبہ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے کہ وحی آ جائے تو تاکہ میرے تحویل قبلہ کا حکم بھی آ جائے۔ تو اسی کو اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہا جا رہا ہے، اللہ فرمائے ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے تیرے آسمان کی طرف چہرے کا بار بار اٹھنا
تو ہم ضرور اس قبلے کو تیرے رخ کو ادھر پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ فرما دیا وعدہ پورا کریں گے، وعدہ پورا کریں گے۔ چنانچہ فوراً ہی حکم آ گیا فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ تو یہاں چہرہ بول کر کل وجود مراد ہے، یعنی اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اور پھر اس کے یہ حکم بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تو ہو سکتا تھا کوئی خصوصیت سمجھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، دوسروں کے لیے حکم نہیں ہے، دوسروں کا حکم وہی ہے جو پہلے کیا ہے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا چل رہا ہے۔ تو آگے حکم فرما دیا نہیں وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، جہاں بھی تم ہو، نبی بھی اور ان کے متبعین بھی، سب بھی جہاں بھی ہو، تو اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کرو، حتیٰ کہ اگر بیت المقدس میں بھی کھڑے ہو پھر بھی اب رخ بیت اللہ شریف کا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب کعبہ قبلہ تمہارا یہی بیت اللہ ہی بنا دیا گیا ہے، ادھر ہی رخ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں لفظ ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، شطر کے دو معنی آتے ہیں، شطر کا ایک معنی تو نصف ہوتا ہے لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہو سکتا، دوسرا معنی اس کا آتا ہے جہت اور سمت، تو اس وجہ سے یہاں دوسرا معنی متعین ہے، تو معنی یہ مسجد حرام کی جہت یعنی سمت کی طرف کیا ہے منہ کریں۔ تو اس سے ایک مسئلہ نکالا علماء نے کہ قرآن نے یوں نہیں کہا فول وجہ کا الی المسجد الحرام، کیونکہ الہ ہوتا تو پھر شاید مسجد حرام کی طرف رخ کرنا پڑتا، تو یہاں آ گیا لفظ شطر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی سمت کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ عین کعبہ تو اب دور والے اس کی طرف تو منہ کریں تو یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم منہ سے سیدھا خط نکالیں تو بیت اللہ کے ساتھ جا ٹکرائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی وسعت دی گئی، مسجد الحرام کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا ہے، لیکن پھر الہ بھی استعمال نہیں کیا جس کا معنی طرف ہوتا ہے، بلکہ فرمایا چہرے کو پھیرو کہ مسجد حرام کی سمت کی طرف۔ اب یہاں ہمارے علاقوں میں سمت مغرب ہے، تو لہذا مغرب کی طرف منہ کر کے کوئی نماز پڑھے تو بس کافی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہاں سے سیدھا منہ کر کے آگے چلا جائے تو بیت اللہ سے جا ملصق ہو، اس سے جا ٹکرائے، یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ مغرب کی سمت جو بھی ہے جی بس ادھر جتنی سمت ہے 48 درجے ہیں ریاضی کے اصول کے مطابق، ان کے درمیان میں ہو بس ٹھیک ہے، تو وہ نماز ہو جائے گی، ضروری نہیں کہ عین کعبہ کو پالے۔ ہاں البتہ جن کو کعبہ نظر آ رہا ہے بالکل سامنے ہے، ان کے لیے فقہا نے یہی حکم لکھا ہے کہ جو مثلا بیت اللہ کے قریب ہیں یا سامنے ہیں یا باہر نظر آ رہا ہے کم از کم ان کو، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ بالکل ایسے بیت اللہ کی طرف منہ کریں کہ سیدھا خط اس کے سے کھینچیں تو بیت اللہ کو جائے، بیت اللہ سے ادھر ادھر نہ ہو، تو وہ عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ان کو ضروری ہوتا ہے، لیکن جن سے کعبہ غائب ہو گیا وہ اس جہت کی طرف منہ کر لیں بس کافی۔ تو یہ حکم عام فرما دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، تو یہ تحویل قبلہ کی اور ایک دلیل بھی ہے، فرمایا بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب جو ہیں ان کو یہ یقین ہے کہ یہ یعنی تحویل قبلہ، ہو ضمیر کا مرجع تحویل قبلہ ہے، انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں تورات اور انجیل کے اندر یہ بات واضح تھی کہ نبی آخر الزمان جب آئے گا تو وہ ذی القبلتین ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھے گا، پھر اس کا حکم منسوخ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا کیا کعبہ بیت اللہ جو ہے اس کا قبلہ قرار دیا جائے گا۔ تو اہل کتاب اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے تو اس کے باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو پکا پتہ ہے، لا یعلمون، بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ ان کے رب کی طرف حق ہے، تو بس ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، اس لیے آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کے اعمال سے، یعنی پھر ان کو سزا دیں گے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کو پتہ ہی ہے، مراد یہ کہ ہمیں پتہ ہے، تو پتہ ہے تو پکڑیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح اہل کتاب جو ہے مان جائیں، کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی نشانی ہو جس کی وجہ سے یہ مان جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ زجراً فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانی جو ممکن ہے لے آئیں، ہر قسم کی نشانی، پھر بھی یہ لوگ ما تبعوا قبلتک، تیرے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ضد میں آئے ہوئے ہیں،
کیونکہ معلوم تو ان کو پہلے سے ہی ہے، تورات و انجیل میں بھی بیان ہو چکا ہے جیسے پچھلی آیت میں آیا ہے، لیکن جب یہ ضدی ہیں تو ضدی کو تو ظاہر بات ہے ہزاروں نشانیاں ہزاروں دلیلیں دی جائیں پھر بھی ضدی کبھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس طرح آگے فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، آپ بھی ان کے قبلے کے اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ امکان تھا بعض یہودیوں کا، جیسے روح والے نے یہ لکھا بھی ہے کہ بعض یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمارے قبلہ کی طرف دوبارہ آ جائیں نا تو ہم آپ کے دین کی اتباع کر لیں گے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ بھی جو ہے ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ مقصد یہ اللہ کی طرف سے یہ آ گیا کہ آپ کا قبلہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی بیت اللہ ہے، اب دوبارہ کبھی بیت المقدس آپ کا قبلہ نہیں بن سکتا۔ تو اس سے ان کی امیدیں جو تھیں آپ کے بارے میں کہ شاید ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کا دین پر آتے ہیں، آپ ہمارے قبلہ کی طرف آ جائیں تو شاید پھر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا جائے، تو اس سے اس امید کو بھی کیا منقطع فرما دیا گیا۔ فرمایا یہ آپ کے کیسے قبلے کو مانیں گے؟ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کے بھی نہیں مانتے، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ تو تھا بیت المقدس، لیکن نصارہ کا قبلہ اس سے مشرق کی جانب تھی، اس کو قبلہ انہوں نے بنایا ہوا تھا بیت المقدس کو چھوڑ کر۔ اس وجہ سے ایک دوسرے کے تو وہ بھی مخالف ہیں، ایک دوسرے سے ان کا بھی بغض و عناد ہے، تو آپ کے قبلوں کو کہاں مانتے ہیں؟ آگے زجر کے انداز میں فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے اس کے بعد کہ آپ کے پاس پکا علم وحی کے ذریعے آ چکا ہے، تو اس وقت آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی اتباع کریں، یعنی وہ اپنی قبلے کو جو قبلہ اب کہتے ہیں جب کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے، تو اب یہ ان کی نری نفسانی خواہش ہی ہے، کیونکہ منسوخ ہونے کے بعد تو اب وہ قبلہ قبلہ ہی نہیں رہا، تو لہذا اگر آپ ان کی خواہش پر چل گئے اور آواز بھی آپ کے پاس آ چکی ہے تو آپ اس وقت ظالم ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظالم ہونا تو محال ہے، تو لہذا اتباع کرنا بھی محال ہے۔ در حقیقت دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ یہ بفرض محال اگر آپ ایسا کریں، لیکن آپ ایسا کبھی کر سکتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو معصوم سے، تو آپ سے کیسے یہ غلطی ہو سکتی ہے؟ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے اور دوسروں کی امیدوں کو، مشرکین کی امیدوں کو منقطع کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ آ گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔